बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हूर बुक सेंटर के हवाले से लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो हुई थी जो कि हमने ज़हूर बुक सेंटर का विज़िट किया था और उसके हमने आपको बहुत से मल्टी डायमेंशनल बुक्स का एक ही जगह में जमा होना और साथ में ही में नोमान साहब की एक जो काविश है जो ज़मानों से उनके एक जहन में एक माइंड सेट उनका बना हुआ था कि मुआशरे में तमाम लोगों को यकसा मौक़े फ़राहम किया जाए ताकि नौजवान और आने वाले नस्ल जो है वो किताबों के ऊपर एक पूरा अपना जो मुख्तस वक्त है, जो एक मुअय्यन वक्त है, मुतय्यन शुदा जो उनका रास्ता है और उनका मुस्तकबिल है, उसको रोशन करने के लिए नोमान भाई की काविश ज़हूर बुक सेंटर के हवाले से किसी से ढकी छुपी नहीं है। और हमने वो प्रोग्राम किया था कि आप कभी भी आएँ तो आपको ज़हूर बुक सेंटर में हर मकतबा फ़िक्र की किताबें, जिसमें तारीख़ से लेके मज़हब और मज़हब से लेके सवाने उम्री, सवाने हयात, शायरी और मुमलिकत, जितनी भी मुमलिकतें हैं उनके अरूज व ज़वाल, जंग और अमन, आपको किसी भी किस्म की किताब चाहिए हो जो कि आपकी ज़िंदगी में आपके जहन की गुत्थियाँ सुलझा सके। और जहन की गुत्थियाँ जब सुलझ जाती हैं तो मेरा ख़्याल है फिर इंसान अपनी ज़िंदगी का मकसद पहचान लेता है और ज़िंदगी के मकसद पहचानने के बाद मेरा ख़्याल है कुछ रह नहीं जाता कि इंसान फिर उसके लिए काविश ना करे। ये प्रोग्राम बेसिकली उसी प्रोग्राम ही का तसलसल है कि हम आज आपको एक तो ये बताएंगे कि किताबों की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या होती है, किताब क्या किरदार अदा करते हैं। बदकिस्मती समझिए या खुशकिस्मती समझिए, आजकल तमाम ई मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, ग्लोबल वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है और इंटरनेट की दुनिया का एक धूम मची हुई है, जिसकी वजह से आपको तमाम के तमाम किताबें जो हैं वो आपको PDF फाइल्स में दस्तयाब हो जाती हैं। लेकिन जैसे मैंने पहले प्रोग्राम में कहा था कि किताब की जिनसी हैसियत, किताब का उठाना, किताब को टच करना, किताब के सफ़हात देखना, किताब के सफ़हात को पलटना, ये अपनी जगह आज भी अपनी अहमियत उतनी ही कायम और दायम रखे हुए है। नंबर एक। दूसरी बात यह है कि जब फिज़िकली आपके साथ कोई चीज़ आपके माहौल में मौजूद हो तो इस बात से कतई नज़र कि वो कितनी है तादाद में, लेकिन ये बात बड़ी अहमियत की हामिल है कि किताब जो है वो अपने वजूद का एहसास हमें हमेशा दिलाती रहती है। अब हम आते हैं किताब की अहमियत की तरफ कि हमें कुतुब बीनी या किताब से शौक़ रखना क्यों चाहिए। इसके नाज़रीन बहुत से फ़ायदे हैं। इसके फ़ायदे, जिस तरह हम जिस्मानी फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं, उस तरह हमारी ज़हनी फ़िटनेस के लिए रिसर्च प्रूव बात है कि अगर हम दिन में 20 से 30 मिनट किसी भी अपनी मर्ज़ी की किताब, नावल, अफ़साना, ड्रामा, तारीख़, कोई भी चीज़ पढ़ें तो ये बात इंशाअल्लाह कोई डिनाई नहीं कर सकता कि हमारे जहन की सेहत और फिटनेस जो है वो ज़्यादा होती है, वो बढ़ती है। उसकी याददाश्त, जिसको हम रिटेंशन कहते हैं, जिसका आजकल बहुत बड़ा फुकदान है, हम तवज्जो मरकूज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, तो किताब पढ़ने वाला शख्स जो है 20 से 30 मिनट दिन में, उसकी जो इर्तिकाज़ का जो एक वो होता है, अल्लाह ताला ने जो सिफत दी है, वो इर्तिकाज़ हो सकता है, फोकस हो सकता है। और जो चीज़ फोकस और अटेंशन से की जाए वो कतान मयारी होती है और वो कतान आप गैर मयारी उसको नहीं कह सकते। नंबर 2, हम किताब को पढ़ते पढ़ते आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में अपने सोच के ज़ाविये जो है हमारे बदलने लग जाते हैं। हमारे सोच का ज़ाविया जब बदलता है तो वैल्यू स्ट्रक्चर बदल जाता है, सुबह व शाम बदल जाती है, एहसासात बदल जाते हैं और ये सारे के सारे मनफी एलिमेंट से मस्बत एलिमेंट की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं। फिर इसके साथ साथ किसी ने क्या खूबी कहा था कि मुताला किताब जो है ये इंसान के जहन को जिला बख्शता है। जिला किस सेंस में बख्शता है कि आपके जहन में उठने वाले सवालात जो हैं, उन सवालात के बहुत मंतकी और लॉजिकल जवाबात आपको मिलते हैं और उससे मज़ीद कुछ ऐसे सवालात जन्म लेते हैं जो कि जहन को हमेशा किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के पीछे लेके चलते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि जब हम किताब बीनी करते रहें
اور لیٹ سے آج سے ہم نے سٹارٹ کی اپنی مرضی کی کوئی بھی کتاب، تو اس کتاب کو پڑھتے پڑھتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ ہمارا ذخیرہ الفاظ جو اس کتاب میں موجود ہوتا ہے وہ ذخیرہ الفاظ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایسا وقت آ جاتا ہے کہ ہم اس ذخیرہ الفاظ کو علم کی شکل خود بخود مل جاتی ہے۔ تو آپ خود سوچئے، پیچھے جو میں نے سٹیپس بتائے اس سے اب آپ علم کے دروازے آپ پر کھلنے شروع ہو گئے، علم منکشف ہونے لگا ہمارے اور آپ کے اوپر، اور ہم ایک ڈگری اور ایک سٹیپ اپ چلے گئے، اور اس میں ہم اب علم کے لیول پر ہر چیز کو، دنیا کو علم کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بات بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کتاب کا شوق رکھنے والے، کتاب سے تعلق رکھنے والے، کتاب کا مطالعہ کرنے والے تحقیقی اور تجزیاتی سوچ کے مالک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بالخصوص تحقیق اور تخلیق کا بہت فقدان ہے، جس کو آپ انگلش میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں۔ ہم انالیٹیکل سوچ سے بالکل ایک سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ وی ڈونٹ تھنک کریٹیکل، وی ڈونٹ تھنک انالیٹیکل۔ ہم کوئی بھی اسسمنٹ انالیسس کی بنیاد پر نہیں کرتے، ہم بالکل جو چل رہا ہے ہم اسی کے پیچھے چلتے چلے جاتے ہیں۔ تو کتاب کا ایک فائدہ اور جو ہمیں پہنچا وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں تحقیقی اور تجزیاتی طور ہمیں اس قابل بنا دیا کہ اب ہماری سوچ، ہماری فکر اور ہمارا ذہن ایک خاص فوکس کے تحت ہم کتاب کو پڑھ کر ہم ایک سوچ کے مالک بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے بعد کس سٹیپ پہ جاتے ہیں، وہ سٹیپ ہے ہماری فصاحت اور بلاغت۔ ناظرین، عربک قوم جو ہے، یا جرمن قوم ہے، یا انگلش قوم ہے جو انگلش بولتی ہے، یا دنیا میں اور بڑی بڑی زبانیں بولنے والے لوگ آج اگر دنیا پہ حکمرانی کر رہے ہیں تو اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ فصاحت اور بلاغت نے ان کے کلچر اور ان کے تہذیب اور ان کی ترقی میں بہت بڑا رول پلے کیا ہے۔ جب میں اپنے دل کی بات ہی نہیں کہہ سکتا ہوں تو میں فصیح کیسے ہوا، اور میں بلیغ کیسے ہوا، میں نے بلاغت کیسے کی، میں نے تبلیغ کیسے کی، اگر میرے پاس الفاظ کا چناؤ اور الفاظ کو صحیح معنوں میں وقت اور ٹائم اور سپیس اور زمانے کے مطابق صحیح استعمال نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ فصاحت اور بلاغت ہی ہمیں خود اعتمادی دیتی ہے۔ میں اگر اپنی دل کی بات آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں اور پارلیمانی انداز میں اپنے گفتگو کے اندر اپنے الفاظ کا چناؤ کر کے اپنا جتنا بھی میرے اندر ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں، تو میرا خیال ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جب دل میں بات ہوتی ہے اور وہ اثر رکھتی ہے تو اس کے پر تو نہیں ہوتے مگر اس کا طاقت پرواز ہوتی ہے، وہ جا کے دل پہ ہٹ کرتی ہے۔ اور میڈیکلی پھر آؤں گا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 سے 30 منٹ آپ تجربہ کر لیجئے کہ کتاب کو 20 سے 30 منٹ پڑھنے کے بعد جن اشخاص کو انسومنیا کی بیماری ہوتی ہے، جن کو نیند نہیں آتی راتوں کو، اور جو گولیاں کھاتے ہیں رات کو نیند کے لیے، اگر وہ صحیح فوکس اور صحیح ارتکاز کے ساتھ 20 سے 30 منٹ، سکرین ٹائم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں عام کتاب کی بات کر رہا ہوں جو میں نے پہلے آپ کے سامنے اٹھائی، اس کتاب سے آپ آہستہ آہستہ 20 یا 30 منٹ جتنے بھی آپ نے پیجز اس کے پڑھے، آپ کو انشاءاللہ بہت میٹھی نیند آئے گی، اور وہ جو سوچ اندر ہے جو ریٹین کر گئی ہے بک سے، تو ساری رات آپ کے سب کانشیس میں، لاشعور میں کوئی نہ کوئی آئیڈیاز ایسے چلتے رہیں گے جن کو آپ اینی ویز ایک جگہ مرکوز کر کے اس کا عمل میں لانے کی کوشش پر آپ کو مجبور کر دے گا یہ بک۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری ریٹینشن ہوتی ہے تو ہم سوچ بچار کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز کے بارے میں، اس مشکل کے بارے میں، اس گتھی کے بارے میں۔ اب جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اس کا مطلب ہے ہمارے ذہن میں وہ چیز رہے گی تو ہماری یادداشت آٹومیٹیکلی بہتر ہوگی۔ اس کے بعد یہ بات کسی سے میرا خیال ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اگر آپ بہت بڑے مفقہین، بہت بڑے مجتہدین
اور بہت بہت بڑے بڑے علماء، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر کے ہوں، مذہب سے ہوں یا غیر مذہب سے ہوں، آپ ان کی بکس جب آپ پڑھتے ہیں تو ان لوگوں کی ایک ریسرچ ہوتی ہے، ان لوگوں کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے. تو ہر بندے سے بالمشافہ تو ہم نہیں مل سکتے. تو جب ہم کتاب کسی بہت بڑے مصنفین کی پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک تو ان سے آگاہی ہو جاتی ہے، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں ہمارا اپنا اسکول آف تھاٹ آہستہ آہستہ اوپر جانے لگتا ہے. یعنی یہ بڑے مصنفین اور بڑے رائٹر سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے مطالعے کا کنکلوژن کیا بنتا ہے. یہ ہماری فائنل اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم ان سارے سٹیپس سے ہوتے ہوئے 6 ماہ، 4 ماہ، 8 ماہ، 10 ماہ یا سال بعد ہم ایک ایسے سوچ کے مالک غیر محسوس انداز میں بن جاتے ہیں کہ ہمیں اب پنچنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے. انسانیت کا لیول ہمارا اس معرفت اور اس درجے پہ، اس عرفان پہ پہنچ جاتا ہے، اس وقار پہ چلا جاتا ہے کہ ہمیں سوچ مجبور کرنا شروع کر دیتی ہے کہ اب جب سب کچھ پتہ ہے اور کرنے والے کام یہ ہیں تو ہم آٹومیٹکلی مجبور ہو جاتے ہیں کہ اپنی اس سوچ کو عمل میں تبدیل کر لیں. تو اس وقت پھر آپ کو میرے جیسے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ کتاب کی اہمیت کیا ہے. اس وقت آپ خود ایک بہت بڑی سوچ کے مالک بن چکے ہوتے ہیں، اور وہ سوچ، وہ علم، وہ صرف اور صرف عمل کا محتاج ہوتا ہے. اور وہ محتاجی جو ہے، وہ علم جو ہے، وہ خود کمپیل کر کے، آپ کو مجبور کر کے، آپ کو معاشرے میں جو بھی بدامنی ہے، جو بھی معاشرے میں یہ جو لسانیت ہے، جو معاشرے میں نفرت ہے، احساس کمتری ہے، احساس برتری ہے، اور کدورتیں ہیں، بغض ہے، کینہ ہے، اس سے آٹومیٹکلی آپ عملاً ان چیزوں کو دور کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مثبت رویے سے چلنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تب معاشرہ پھلتا پھولتا ہے. تو ہمارا ہمیشہ سے پیغام ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اچھی اچھی چیزیں ناظرین کے ساتھ ڈسکس کریں اور اچھی اچھی چیزوں کے فوائد بتائیں. ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہیں لیکن سلو ہوتی ہیں، مگر فائدہ ضرور ہوتا ہے. تو میری آپ لوگوں سب سے گزارش ہے کہ کتب بینی اور کتاب سے متعلق ضرور کچھ نہ کچھ اپنا تعلق کتاب سے رکھیے گا. اچھا معاشرہ اور اچھی نسل اور اچھے معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے کتاب کے ساتھ دوستی کرنا، کتاب کے ساتھ تعلق رکھنا بہت ضروری ہے. میں ایک مرتبہ پھر ظہور بک سینٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئٹہ شہر جیسے شہر کے اندر جہاں بہت فقدان ہے، وہاں پہ انہوں نے ظہور بک سینٹر کا ایک باقاعدہ آغاز کر کے ہر طرح کی کتابیں جو ہیں انہوں نے یہاں پر پرووائیڈ کی، اور پرووائیڈ کر رہے ہیں، پرووائیڈ کرتے رہیں گے. اور اسی فورم سے ہم بھی ان کے ساتھ جب بھی ہماری ضرورت ہوگی ہم ظہور بک سینٹر کو ہر طرح سے تعاون کا یقین دلائیں گے. تھینک یو ویری مچ.